بعد الحمد والصلاۃ معزز مکرم سامعین و حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین محترم، میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے دو مختلف مقامات میں سے آیات پڑھی ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں موجودہ دور میں مسلمانوں کو کون کون سے امور کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ حضور کی سیرت میں آج کے دور کے مسلمان کو کن چیزوں کی سب سے زیادہ حاجت ہے، جس سے صرف نظر ہم کیے ہوئے ہیں۔ یاد رکھیے، ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے۔ 13 سال میں بہت ساری باتیں وہ اسلام کی بتائی گئیں جس سے مسلمان صرف اپنے آپ کو بچا سکتا تھا اور اللہ کو مان سکتا تھا۔ بہت ساری باتیں مدینہ منورہ میں اللہ نے اپنے محبوب پر نازل کی۔ ان میں سے 2-4 مثالیں آپ کو دوں گا۔ مکہ مکرمہ کے اندر عرب کا رواج یہ تھا کہ کسی بندے کے فوت ہو جانے کے بعد اس کی وراثت یا اس کے بیٹے کو ملے گی۔ بیٹا موجود نہیں ہے، اگر بیٹیاں ہیں تو نہ تو بیٹی کو حصہ ملے گا نہ بیوہ کو ملے گا، بلکہ بھائی سارا حصہ لے جاتا تھا۔ اب مدینہ پاک میں جب سرکار تشریف لائے تو میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکم دیا اور سورۃ النساء نازل ہوئی، اور پوری تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے احکام بتا دیے کہ بیٹی کا اتنا ہے، بیٹی کا اتنا ہے، یہ سارے تفصیل موجود ہے اس میں۔ پھر جب عورتوں کو اپنی ماں کی طرح اپنی بیویوں کو کسی نے بول دیا، یہ مسئلہ حضور کی بارگاہ میں آیا، تو پوری سورہ مجادلہ اسی نام پر اتری ہے۔ 28واں پارہ سورہ مجادلہ اتری، اللہ نے اس میں پھر اس کے احکام بتایا۔ پھر شراب کے احکامات۔ اچھا، پھر سورہ حج جب اتری ہے نا، سورہ حج صحابہ کہتے ہیں کہ سورہ حج کی آیت نمبر 39 جب نازل ہوئی کہ اذن للذین یقاتلون، بے شک اللہ نے اجازت دی ان لوگوں کو کہ جن کو پہلے قتل کیا گیا، اب اجازت ہے کہ وہ کفار کے ساتھ جہاد کریں۔ صحابہ کہتے ہیں اس سے بڑھ کر خوشی کا دن ہمارے لیے اور نہیں تھا کہ اللہ کے دین میں اس بات کی اجازت دی گئی جو اس سے پہلے نہیں تھی۔ اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی دور کا دوسرا سال تھا، جس سال جنگ بدر ہوئی ہے۔ جنگ بدر سے پہلے سورہ حج اتری، اور سورہ حج کے اندر اللہ پاک نے یہ حکم اتار دیا۔ جب یہ حکم اتارا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدنی زمانے کا پہلے سال سے لے کر حضور کے مدنی دور کا 5واں سال، یہ وقت یاد رکھیے گا۔ یہ 5 سال ایسے ہیں جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دفاعی جنگ لڑی ہے۔ دفاعی جنگ ایسے ہے کہ کسی پر خود چڑھائی نہیں کرنی، بلکہ کوئی آپ کے پاس لڑنے کے لیے آئے تو اس سے لڑا جائے۔ اب حضور کی زندگی کے سٹیپ ہے نا، پہلے سال میں کچھ ہیں، دوسرے سال میں کچھ ہیں، 5ویں سال میں، اور وقت کے تعین کے ساتھ ساتھ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسر بیٹا یہ بچے کو باہر نکالو، وہاں تم بیٹھ جاؤ، اس بچوں کو باہر نکالو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں، مختلف انداز ہیں، اور اس میں وقت کے تعین رکھتے ہوئے موقع محل کی مناسبت سے اللہ نے اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو احکام دیے ہیں۔ اور پھر آیت اتاری لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ اور ایک مثال ہے۔ اب 5واں سال ہوا، پہلے سال بدر بڑی جنگ، دوسرے سال احد کی جنگ ہوئی ہے، تیسرے سال اور چوتھے سال چھوٹی چھوٹی اور بھی جنگیں ہوئی ہیں، اور 5ویں سال نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ خندق لڑی۔ کون سی جنگ؟ جنگ خندق۔ اب میں آپ کو اس لیے یہ چیز بتا رہا ہوں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک کا ہمیں پتہ چل سکے کہ سرکار کی زندگی اصل میں تھی کیا۔ اور آج کے دور میں جس حالات سے ہم دوچار ہیں، پوری دنیا کے مسلمان عرب ہوں یا عجم ہوں، ان کو اپنے مسائل حل کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آنا پڑے گا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو اپنانا پڑے گا۔ میں اس لیے یہ ساری تمہید باندھی ہے، بیان میرا اصل میں ابھی شروع ہے، یہ ابھی ایک یہاں سے کٹ لگ گیا تھا تو تھوڑا سا میں نے کہا خون نہ کہیں نکل جائے، اس لیے میں بڑے دھیمے انداز میں گفتگو کر رہا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
5واں سال ہوا نا، صحابہ کہتے ہیں جب خندق کی جنگ ہوئی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اعلان کیا وہاں پہ کھڑے ہو گئے. اب وہ اعلان ذرا سنیں گے، قیامت تک کے لیے وہی بات ہے. اور جب تک مسلمان اس نہج پر کھڑا نہیں ہوگا نا، مسلمان کے نصیب میں ذلت ہی رہے گی. ابھی یہ کل پرسوں کی بات ہے، قطر کے اوپر اسرائیل نے 1200 کلومیٹر سعودیہ جارڈن کے اوپر سے گزر کے سعودی حدود استعمال کی ہے، اور وہاں سے گزر کے قطر پہ حملہ کر دیا اور قطر پر جناب بم مارے اور واپس چلا گیا. اور ابھی کل کی بات ہے، کل صبح فجر کے وقت مدینۃ المنورہ پر بھی میزائل ایک مارا گیا. ویڈیو میرے پاس موجود ہے، لیکن ہوا میں شکر ہے اس کو ان کی حکومت نے کوئی ایسا ٹیکنالوجی استعمال کی کہ ہوا میں اڑا دیا. ابھی تک اس کی تصریح نہیں آئی کہ وہ میزائل آیا کہاں سے تھا اور مارا کس نے ہے. ابھی اس کی تصریح موجود نہیں ہے. مسجد نبی کے صحن میں موجود 3-4 مختلف اینگل سے لوگوں نے وہ ویڈیوز بنائی. ایسا نہیں کہ کوئی خوابی ویڈیو بنی ہو یا مصنوعی بنی ہو. ابھی تک اس کا جواب کوئی نہیں دے سکا. ہم اتنے مسلمان لاچار اور لاوارث ہو چکے ہیں کہ ہم کافر کو اب جواب دیتے ہوئے بھی پہلے سارے ملکوں سے مشورہ کرتے ہیں. اب میں آپ کو نبی کریم علیہ السلام کی زندگی کے 3 مثالیں دیتا ہوں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں حضور نے مسلمان کی جان و مال کا بدلہ کس طرح سے لیا ہے. ہمیں پتہ تو ہونا چاہیے نا. ہمیں اصل میں ہمارے سلیبس میں اسکولوں کے بچوں کو کیا پڑھایا گیا؟ پیارے بچوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کو معاف کر دیا کرتے تھے. یعنی کوئی گھر میں آگ لگا کے چلا جائے، کوئی آپ کے گھر میں بمباری کر کے چلا جائے تو تم کو جی حضور کی سیرت یہ بتاتی ہے ہمارے نبی کی کہ معاف کیا جائے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذاتی معاملات معاف کیے ہیں، لیکن مسلمان کے جان و مال کا نقصان معاف نہیں کیا. اب میں آپ کو اس کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں. سرکار علیہ السلام مدینہ تشریف لائے ہیں. حضور علیہ السلام کے مدنی دور کا 3را سال ہے. کون سا جی؟ ایک جنگ ہوئی ہے، جنگ بنو کینکا، غزوہ کینکا اس کو کہتے ہیں. کینکا یہ مدینہ کا نواحی ایک حصہ تھا جہاں پہ یہودیوں کے بڑے بڑے قلعے تھے. اس زمانے میں حضور پاک علیہ السلام کے دور نبوت کی بات کر رہا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک خبر کسی صحابی نے دی، اور وہ خبر کیا تھی کہ مدینہ کی بازار کے اندر ایک صحابیہ اپنی خریداری کے لیے مدینہ کے بازار میں چل رہی تھی اور ایک دکان پہ رکی ہے، اور دکان تھی یہودی کی. کس کی جی؟ یہودی. اور قرآن بھی اس بات پر، قرآن ہمیں بتاتا ہے اس بات پر کہ تمہارے ساتھ اہل کتاب میں اگر دشمنی کوئی رکھے گا نا زیادہ بغض اور عداوت تو وہ یہودی رکھے گا. اللہ نے قرآن میں بتا دی ہے کہ ہم نے یہود کا جو دل ہے وہ تمہارے معاملے میں صاف نہیں ہو سکتا. عیسائی پھر بھی مسلمانوں کے معاملے میں نرم ہے، یہ قرآن کہتا ہے. اہل کتاب میں یعنی یہودی سخت ہے اور عیسائی پھر بھی نرمی کر لیتے ہیں. ان کے معاملے پھر بھی قرآن نے کہا کہ یہ تمہارے ساتھ تھوڑی سی رحم دلی اور نرمی برتتے ہیں، یہ یہودی نہیں برتے گا. اب وہ صحابیہ ایک دکان پہ رکی کسی چیز کا پوچھنے کے لیے. اس یہودی نے اس کو کہا کہ اپنے چہرے سے نقاب اٹھاؤ. اس کا مطلب مسلمان کی بچی تب چہرے پر کیا پہنتی تھی؟ نقاب پہنتی تھی. آج عاشق رسول نعت خوان جناب بڑی بڑی ڈف کے ساتھ نعت خوان اور جناب سرخی پاؤڈر لگا کے سٹیج پر بٹھا کر خواتین کی محفل میں اور بڑے بڑے لاؤڈ سپیکر پر نعت پڑھائی جا رہی ہے، اور محفل کا نام محفل عشق رسول. اس طرح کی محفل کو ہم کیسا عشق رسول مان لیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عورت کی آواز باہر نہیں جاتی تھی. فرمایا اگر آواز باہر گئی تو اس عورت کو ثواب کے بجائے کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا. لیکن آج ہم اپنی مرضی کا دین چاہتے ہیں نا. حضور کی زندگی والا دین تو ہم نے لیا نہیں. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو صحابیہ ہے اس نے چہرے سے نقاب نہیں اٹھایا، بلکہ 2-3 یہودی نے اس کی چادر کو کھینچا اور اس کو اندر دکان میں لے جانا چاہا. آبرو ریزی کرنی چاہیے، لیکن اس نے جب چیخی چلائی تو ایک صحابی بازار میں جا رہے تھے، اس نے آ کے مدد کے لیے آئے، لیکن یہودیوں نے اس صحابی کو شہید کر دیا اور وہ صحابیہ بچ گئے. وہ اپنی جان بچا کے بچ گئے، لیکن وہ صحابی کو شہید کر دیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتایا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں نے غزوہ جو کینکا کے یہودی ہیں، یہ خاص حصے کے یہودی تھے، انہوں نے اس کی آبرو ریزی کرنی چاہیے اور ایک صحابی کو شہید کر دیا جو مدد کے لیے آیا تھا.
اب صحابی بھی تب کہتا جی مجھے کیا ہے جی، میں تو آواز بلند کر سکتا ہوں، میں مدد کو نہیں آ سکتا. جیسے غزہ کے ساتھ ان تمام عربوں نے یہی کیا کہ ٹھیک ہے بھائی تم لڑتے جاؤ، ہم صرف OIC کے اندر کھڑے ہو کر تقریر کر دیں گے جی ہم مذمت کرتے ہیں. وہ کرنل قذافی تھا نا جناب، وہ لیبیا کا صدر، اس نے بڑی بات کہی تھی اپنی زندگی کی آخری تقریر جب کی نا سارے مسلمانوں کے سامنے. اس نے کہا کہ آج تو ہمارے اوپر حملہ کیا ہے نا انہوں نے، کافروں نے، کل کو تمہارا نمبر بھی آئے گا. عربی کے اندر تقریر کرتے، وہ تقریر بھی میرے پاس مجھے کسی نے بھیجی کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہا ہے، اور واقعی عین اسی طرح ہی ہوا. آج پہلے جب کرنل قذافی کا دور تھا نا سارے مسلمان خاموش تھے، ٹھیک ہے بھائی وہی مر رہا ہے نا، ہمیں تو کچھ نہیں ہے. کرنل قذافی گیا، پھر صدام کو انہوں نے پھانسی لگائی. نمبر ہے نا ہر کسی کا، دو ہی بندے ان کی آنکھوں میں کھٹکتے تھے نا اس زمانے میں عربوں کے اندر، ایک وہ قذافی تھا لیبیا کا اور دوسرا یہ صدام حسین تھا. اس کے علاوہ ان کا یہ تو سب بے شرم ہیں، جیسے مرضی کرتے رہو. ایسے ہی ہوا نا. تو اب نمبر لگے ہوئے ہیں، اب ہر عرب کی باری آئے گی. جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح چاہے تنہا ہو اگر مدد کر سکتے ہو، جب تک مدد کو نہیں پہنچو گے ایسی ذلت و رسوائی ہوتی رہے گی. یہ حضور کا فرمان ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا دو عالم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص من لم یغزو ولم یجهز غازیا او یخلف غازیا فی اہلہ بخیر صابہ اللہ بقاریات قبل یوم القیامہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندے نے تو نہ تو جہاد کیا، نہ تو اللہ کے راستے میں لڑنے والوں کی مدد کی، نہ ان کا معاون ہوا، تو حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ تو فرمایا اصابہ اللہ بقاریات قبل یوم القیامہ، اللہ ضرور ایسی قوم کو بڑی مصیبت میں مبتلا کرے گا جو نہ خود لڑے نہ لڑنے والوں کی مدد کرے. ہم نے ایسے کیا نا، سب نے 57 ملکوں نے کیا کہا، 56 ملکوں نے کہ غزہ کی ہم مذمت کرتے ہیں. اور بھائی مذمت میرے جیسا مولوی کرے، آپ کریں، آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے، لیکن جن کے ارباب اختیار ہیں ان کے لیے مذمت کا لفظ نہیں ہے، وہ مرمت کرے. لیکن ہم نے سیرت نبوی میں سے کیا صرف نکالا جی، سرکار سب کو معاف کرتے تھے، سب کو معاف کرتے تھے. اب آئیو، ایک بندہ شہید ہوا ہے نا حضور کے دور میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کی اس وقت کل تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ تقریباً تھی 1000. کتنی؟ 1000. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے 1000 بندہ مکمل مسلح کر کے حضور نے کینکا کے جو قلعہ تھا اس کا محاصرہ کر لیا. وہاں پہ ان کی ساری برادری رہتی تھی اور کہا تھا وہ بندہ ہمارے والے کرو. نبی علیہ السلام نے کہا بولا بندہ ہمارے والے کرو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ بات فرمائی 15 دن تک یہودی بے آب و دانہ محاصر اندر رہے. ان پر لاک ڈاؤن لگ گیا، ظاہری باتیں نہ نکل سکتے نہ اندر کو جا سکتا ہے. اب بالآخر انہوں نے آ کے معافی مانگی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آگے معافی مانگی. تو حضور نے فرمایا نہیں، جب تک تم وہ بندہ جس نے قتل کیا اور جس نے ہماری بیٹی کی آبرو ریزی کرنے کی کوشش کی ہے، جب تک ہمارے والے نہیں ہوں گے تو تب تک ہم تم لوگوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے. یہ سیرت نبوی کا یہ پہلو بتایا جاتا ممبر رسول سے، تو کاش کہ ہر اگر ممبر سے یہ بات ہوتی، یہ ایک آدھے مولوی کی بات نہیں ہے، ہر ممبر سے اگر یہ بات بتائی جاتی نا، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر یہ چیزیں بتائی جاتی کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی، تو یقین مانے مجال ہے کہ قطر پہ حملہ ہو جاتا، مجال ہے کہ غزہ پر کوئی بمباری کر دیتا، مجال ہے کہ پاکستان میں کوئی آ جاتا. لیکن چلو بڑے مسئلے ہیں، بڑی خرابیاں ہیں، لیکن ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ہمارے ملک کو ایک بہت بڑی نسبت ہے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ حضور جب نبی علیہ السلام ظاہری دنیا سے وصال فرمانے لگے، حضور دنیا سے جانے لگے، تو فرمایا ہمارے گھر میں چراغ میں جلانے کے لیے تیل موجود نہیں تھا، اور 3 دن مسلسل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے آخری ایام ہے. بھائی یہ عام زندگی نہیں، حضور کی زندگی کے کون سے ایام ہے جی؟ آخری ہفتہ حضور علیہ السلام پر بیماری ہے، بخار کا عالم ہے. فرمایا کہ ہمارے گھر کھانے کو روٹی نہیں ہے، 3 دن مسلسل چولہا نہیں جلا گھر میں. لیکن فرمایا نبی علیہ السلام کے پاس
اپنے وقت اور زمانے کی سب سے بہترین تلواریں حضور کے کمرے میں 9 تلواریں لٹک رہی ہیں، اور سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس جو گھوڑا ہے میدان جنگ کا، فرمایا پورے مدینہ میں کسی کے پاس اتنا مہنگا گھوڑا نہیں تھا، اور حضور نے فرما دیا، فرمایا اگر خوشبو ہو یا اگر سواری ہو میدان جنگ میں جانے کے لیے، فرمایا ان دونوں میں اگر کوئی کتنا بھی خرچے نہ تو یہ اسراف اور فضول خرچی میں شامل نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں کسی اہل مدینہ کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سواری ملی ہے اتنی سواری وہ خرید کے لے آئے، کسی کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے، لیکن نبی علیہ السلام کو کہاں سے ملا؟ مال غنیمت میں جو خیبر سے حضور کو مال غنیمت آیا نا، اس میں حضور کو مہنگا ترین گھوڑا نبی علیہ السلام کو ملا۔ تو کہا کھانے کو گھر میں روٹی نہیں، چراغ میں جلانے کے لیے تیل نہیں، لیکن حضور نے اپنے دفاع اور مسلمانوں کے دفاع کے لیے اسلحہ خریدا اور اسلحہ ہر وقت تیار رکھا ہے۔ اب کیا وہ بتا رہے تھے جناب جہاز اڑا ہے لیکن پھر وہ جا چکے تھے، میں نے کہا بھائی چاہے دنیا کی ساری ٹیکنالوجی خرید لو نا، اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنے کے لیے چلانے کے لیے حضرت خالد بن ولید والا جگرا چاہیے ہوگا۔ پاکستان چاہے جتنا مرضی گیا گزرا ملک ہے، جیسے مرضی کمیاں ٹھیک ہے، 100 مسئلے ہیں ہمارے، لیکن اس مسئلے میں الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں چاہے غربت میں رکھا ہے، ہمارے ملک کو تعلیم کی کمی ہے اور معاملات کی خرابی ہے، لیکن اپنے دفاعی نظام کو ہم نے مضبوط بنایا ہے، تو آج اپنے سے 10 گنا بڑے ملک کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں۔ اتنا جو یہودی ملک ہے اسرائیل، شاید آپ کا کراچی شاید بڑا ہوگا، کراچی جتنا ایک ملک ہے، ٹوٹل ملک اتنا ہے، لیکن ایک ہی وقت میں کتنے ملکوں میں پنگے لیے ہوئے اس نے؟ لبنان میں، بیروت لبنان شام کے اندر، اور اس کے بعد جناب غزہ کے اندر تباہی جو اس نے مچائی ہوئی ہے، مصر کے اندر، پھر اب قطر کے اندر، اس ایران کے ساتھ ابھی کچھ لمحوں پہلے، کچھ عرصے پہلے ایران کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا، یہ سارے مسئلے ہوئے، وہ کیا کس چیز کو فالو کر رہے ہیں یہودی؟ انہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھا ہے، انہوں نے کہا کھان نو پاویں روٹی ہوئے نہ ہوئے، چاہے بچوں کو دینے کے لیے تعلیم کے لیے پیسہ ہو یا نہ ہو، اپنا دفاع اگر مضبوط ہوگا تو دنیا میں عزت سے جیو گے، ورنہ ذلت ہوگی۔ تو سرکار دو عالم علیہ السلام نے 1500 یہودیوں کو ایک قتل کی وجہ سے مدینہ منورہ سے اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ یہ غزوہ بنو قینقاع جو میں آپ کو واقعہ بالآخر ہوا کیا، وہ کہنے لگے کہ ہم بندہ تو نہیں آپ کو دے سکتے، تو حضور نے فرمایا پھر تمہیں مدینہ میں رہنے کی اجازت نہیں دے سکتا، نکلو یہاں سے۔ وہ سارا 1500 لوگوں کو ایک قتل کی وجہ سے آقا دو عالم علیہ السلام نے ان کی جائیدادیں ضبط کروا کے مقتولین کو دلوائیں۔ جو مقتول ہوئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، جس بچی کی آبرو ریزی ہوئی ہے، اس آبرو ریزی کوشش کی گئی صحابیہ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بدل میں ان یہودیوں کو نکالا بھی اور ان کا سارا سامان بھی اہل مدینہ کو دلوایا۔ ہے کوئی مائی کا لال کو اسلامی ملک ایسے کر کے دکھائے کہ بھائی غزہ میں تم نے اتنی بمباری کر دی، اب اس کے عوض میں اسرائیل کو ختم ہونا پڑے گا؟ کوئی کرتا بات؟ نہیں جی، ہم کہتے ہیں 2 نیشن تھیوری، جناب دو ملکوں کا جناب آپس میں مکہ کروا دے کہ ادھر تم ادھر ہم، ادھر فلسطین اور ادھر اسرائیل، دونوں کو مان لیں۔ تو یہ حضور کی سیرت نہیں ہے، سرکار دو عالم علیہ السلام کی سیرت مبارکہ یہ ہے۔ اب آئیے نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی مبارک میں ایک اور جنگ ہوئی ہے جس کو کہتے ہیں بنو قریظہ کی جنگ۔ ایک بنو نذیر ہے کہ بنو قریظہ۔ بنو نذیر نے 2 صحابہ کرام کو قتل کر دیا رستے میں جاتے ہوئے۔ یہ میں نے اس کے کچھ پوائنٹس میں نے گزشتہ جو ہمارے سیرت نبوی کا درس ہو رہا ہے اس میں بتا بھی چکا ہوں، لیکن کچھ باتیں میں نے چھوڑ دی تھی۔ نبی علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ بنو نذیر یہ بھی یہودیوں کا قبیلہ تھا، حضور نے دیکھو ایک مسلمان کی شہادت اور قتل پر پورے قبیلوں کو مدینہ منورہ سے نکال دیا، پورے قبیلوں کو۔ تو رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے جب معلوم ہوا کہ انہوں نے قتل کر دیا ہے، آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودیوں کے سارے باغات جو مدینہ کے اطراف میں یہودیوں کے موجود تھے، فرمایا صحابہ کو ان سب کو آگ لگا دو۔ ہمیں کبھی حضور کی زندگی کا یہ پہلو بتایا گیا؟ ہمیں تو بس یہی جی، خربوزہ کھا لو سنت، کیلے شریف کھا لو سنت، کھیرا کاٹنا ایسا سنت،
اور بھائی یہ بھی تو بتاؤ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غیرت بھی کیسے فرمائی ہے؟ جیسے غیرت کرنے کا انداز حضور کا تھا، کیا امت میں آج موجود ہے؟ غیرت ہے بڑی چیز جہان تگودوں میں، پہناتی ہے درویش کو تاج سر دارا۔ حالانکہ میں آپ کو یہ چیز بتا دوں، اس طرح کی باتیں کرنے سے نا، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں، مولوی کو فیم شیم نہیں ملتی نہ، بلکہ لوگ کئی ناپسند کرتے ہیں اس طرح کی باتوں کو، یار یہ کہ مولوی کے لیے گلہ لے کے بہ گیا۔ آج کل مولوی حضرات وہ باتیں کرتے ہیں جس کی مارکیٹ ہے، عشق رسول، جناب میلاد کرو گے تو یہ معافی ہو جائے گی، یہ میلاد کرو گے تو یہ ہو جائے گا، اس طرح کی باتیں۔ تو مولوی کو نوٹ بھی ملتا ہے، مال بھی ملتا ہے، شہرت بھی ملتی ہے۔ اس طرح کی باتیں کرنے کے لیے مولوی کو بعض اوقات کئی لوگوں کی مخالفت بھی سہنی پڑتی ہے۔ مجھے اس طرح کی باتیں کہنے کا کوئی جو ہے نا اپنا ذاتی فائدہ نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات نقصان ہے، لیکن اس طرح کی باتیں کہنے پر کس چیز نے مجبور کیا؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ حضور کی زندگی ہمارے لیے مثال ہے، حضور نے کر کے دکھایا ہے۔ اب خندق کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مدینہ کے اوپر 50,000 سے بڑا لشکر وہ ٹوٹ پڑا، اور جنگ احزاب اس کو کہتے ہیں، یعنی اس میں ایک فوج نہیں تھی، یہودی بھی شامل ہے، اطراف مکہ کے لوگ کافر بھی شامل ہیں، مشرکین مکہ بھی شامل ہے، یعنی 3 بڑی قومیں مسلمانوں کے اوپر مسلط تھیں، اور مسلمانوں کی ٹوٹل تعداد اس وقت 3,000 ہے، اور مقابلہ کتنا ہے جی؟ 50,000 کے ساتھ۔ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن جنگ خندق کا تو اتنا سخت گزرا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 نمازیں قضا ہوئی ہیں۔ کتنی؟ 4 نمازیں، یعنی اتنی فرصت نہیں کہ نبی علیہ السلام نماز پڑھ لیں۔ جب رات کو عشاء کے وقت جنگ ختم ہوئی ہے، حضور نے پوچھا بلال سے، بلال ظہر ہم نے پڑھی تھی آج؟ اس کے حضور نہیں۔ اچھا کمال ہے، کچھ لوگ بڑے صوفی ہوتے ہیں نا، بعض اوقات کوئی چیز کچھ لوگ اپنے یاد کرانے کی کوشش کرتے، جی پتہ نہیں مولوی صاحب نماز کا ٹائم ہو گیا، اور بعض اوقات کسی سمجھدار پڑھے لکھے کوئی اہل علم بندہ ہوگا، اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، نہیں مولوی صاحب پتہ نہیں یہ مسئلہ ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا کسی صحابی نے نہیں کہا یا رسول اللہ پتہ نہیں نماز کا ٹائم ہو گیا۔ کیوں؟ کیونکہ نبی علیہ السلام اہل مدینہ کے دفاع میں مصروف تھے، کسی صحابی نے نماز نہیں پتہ تھا کہ نماز کا وقت ہے، لیکن کہا نماز بھی وہی نماز ہے جو محبوب کے پیچھے ہو۔ ہم اکیلے نمازیں پڑھتے رہے تو وہ کیا نماز ہے؟ حضور کے ہوتے ہوئے ہم اکیلے پڑھیں۔ اب 3,000 کا لشکر، اور مقابلے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تقریباً 50,000 فوج ہے، کوئی چھوٹی فوج نہیں ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام میدان بھی آئے، اور نبی علیہ السلام نے میدان میں کھڑے ہو کر ان کے لیے بددعا بھی کی۔ کیا کی؟ بددعا بھی کی۔ حضور نے پہلے میدان لگایا اور پھر بددعا کی ہے۔ ساڑھے تھے الٹ کام ہے، وہ جی بددعا کرو اللہ اسرائیل کو تباہ کرے، میں کہتا ہوں آمین، لیکن بھائی یہ بددعائیں تو ہماری لیے جو صاحب اختیار ہیں، جن کے ہاتھ میں طاقت ہے نا، ان کا کام بددعائیں کرنا نہیں ہے، ان کا کام پہلے میدان لگاؤ پھر حضور کی سنت ہے بددعا کرو۔ حضور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3,000 بندہ تھا اللہ کے سامنے، یا اللہ یہ بندے میں نے تیار کیے ہیں، اور 50,000 کا مقابلہ ہے، لیکن خندق کراس کر کے صرف ایک بندہ آ سکا، عمر بن عبد ود۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے 2 ٹکڑے کر کے اس کی لاش کو واپس بھیجا، 2 ٹکڑے کیے اس کے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کی جان و مال پر جب حملہ ہوگا نا، پھر اس کا جواب ایسے دیا جاتا ہے جیسے علی نے دیا ہے۔ یہ کا طریقہ کار ہے جی مذمت؟ ہم ابھی سوچ رہے ہیں، ابھی اسرائیل کو جواب دیں گے، ابھی سوچ رہے ہیں۔ قطر کا بادشاہ کیا کہتے ہیں؟ ابھی ہم سوچ رہے ہیں، ہلے بھی سوچ رہے ہو۔ لعنت ہے پھر ایسی ٹیکنالوجی جو تم نے پوری دنیا کے امیر ترین ملکوں سے خریدی ہے جی، $3.5 ارب کا فلاں جہاز ہے، $4 ارب کا فلاں جہاز ہے، اور جناب ان کے جو بینکوں میں پیسہ اپنا پڑا ہوا ہے $600 ارب ہے، پاکستان کا گنتی کا جھونگے کا $5-10 ارب رکھ کے ہم جناب اپنے سے 10 بڑے ملک کو آنکھیں دکھا رہے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ یہ حضور کی ایک سنت پر اگر پاکستان نے عمل نہ کیا ہوتا تو ہم بھی ذلیل ہی ہوتے۔ اس لحاظ سے بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو دوسرے ممالک پر ترجیح دی ہوئی ہے، اس لحاظ سے وہ علیحدہ بات ہے۔ ہم کسی کے لیڈر کی بات نہیں کر رہے، ہم بحیثیت ملک بات کر رہے ہیں کہ ملک کے لحاظ سے اللہ پاک نے اس ملک کو عزت کیوں دی ہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں جو آخری چیز چھوڑ کے گئے تھے نا، ہمارے پاکستان نے اس چیز کو رکھ لیا، غربت برداشت کر لی۔ اور عرب نے، عربیوں کے دسترخوان کبھی جائیں، اللہ آپ کو کبھی لے کے جائیں مکے مدینے، آپ ان کے دسترخوان دیکھیں، 10 قسم کے کھانے پہ ہوندے نے،
مہنگے سے مہنگا، وہ شاید ڈرائی فروٹ آپ نے بازار میں دیکھا بھی نہیں ہوگا جو ان کے کھانوں کے اندر ڈلتا ہے، وہ جو کھاتے ہیں پورا بکرا، پورا دمبا جناب رکھا ہوتا ہے ان کے تھال کے اندر، لیکن وہ کسی کے ساتھ میدان جنگ میں جا کر رسول اللہ کی سنت کے مطابق جواب نہیں دے سکتے کہ ارد کے سارے ملک غزہ سارا مریم میٹ ہو گیا۔ حضور کی اگر زندگی پڑھی ہوتی، سرکار دو عالم علیہ السلام کی لائف پڑھی ہوتی تو کبھی بھی مسلمان جو ہیں وہ ذلیل نہ ہوتے۔ تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ساتھ بھی نبی وقاص کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کنا نغزو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا ایک جنگ میں ہم حضور کے ساتھ تھے۔ اب یہ کون سی جنگ تھی جی؟ جنگ تبوک۔ اور تبوک کی جو جنگ ہے میں آپ کو بتاتا چلوں، جنگ تبوک نبی علیہ السلام نے کس کے خلاف لڑی پتہ ہے آپ کو؟ سرکار نے جو فوج جنگ تبوک میں تیار کی تھی تقریباً 34,000 کے قریب فوج، یہ کس کے خلاف تیار کی تھی؟ ہمیں تو یہ تو چیزیں بتائی نہیں نا گئی، بس یہی چیزیں ہمیں دین چاہیے اپنی مرضی کا، حضور علیہ السلام کی مرضی والا دین ہی۔ سرکار نے 34,000 بندہ جو 35,000 بندہ تیار کیا تبوک میں لے جانے پر، تو تبوک بارڈر تھا اس زمانے میں، اس زمانے کی سب سے بڑی سپر پاور رومن امپائر، رومی سلطنت جو کئی 100 سالوں سے چل رہی تھی، اور نبی علیہ السلام کی ابھی ریاست مدینہ بنے ہوئے گنتی کے کو 8 سال ہوئے تھے، 9ویں سال ہوئی ہے نا جنگ تبوک، ٹوٹل 8 سال حضور نے مدینے کی ریاست بنائے ہوئے، ابھی مسلمانوں کی کل تعداد ہی بڑی مشکل سے کوئی جناب 30-40 ہزار بنتی ہے ٹوٹل تعداد، اور حضور نے وہ سارے بندے تیار کیے، کہاں لے گئے بھائی؟ تبوک لے گئے۔ وہ صحابی جو کعب ابن مالک جو تھے وہ فرماتے ہیں کہ ہم مدینہ میں تھے، ہم پیچھے رہ گئے، لیکن ہم نے مدینہ میں سوائے منافقین کے اور سوائے معذوروں کے اور بچوں اور عورتوں کے کسی صحیح سلامت بندے کو نہیں دیکھا، کسی صحیح سلامت بندے کو۔ حضور کی زندگی کے یہ پہلو کاش کہ اللہ کرتا کہ کبھی ہم بیان کرتے۔ اب میں آپ کو وہ حدیث بتاتا ہوں کہ صحابی مدینہ میں کیوں نہیں رہے، سارے کیوں چلے گئے بھائی؟ کسی کو تو رہنا چاہیے نا پیچھے، صرف حضرت علی کو حضور علیہ السلام پیچھے اپنا نائب بنا کر چھوڑ کے گئے۔ ہر جنگ میں حضور کسی نہ کسی ایک بندے کو مدینہ میں نگران بنا کر جاتے تھے تاکہ پیچھے کے معاملات، مسجد نبی میں نماز پڑھانی ہے، سارے معاملات دیکھتے رہے، بغایا سب چلے گئے۔ اب کیوں گئے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھا گیا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں آیا لا یستوی القاعدون من المؤمنین، یہ آیت نازل ہوئی، تو یہ آیت کس کے بارے میں اتری تھی؟ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ فرماتا ہے کہ مسلمانوں میں سے جو بیٹھے ہوئے ہیں، آرام کر رہے ہیں، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، یہ مسلمان بیٹھے ہوئے مسلمان میدان جنگ میں جانے والے مسلمانوں کے برابر اجر میں اور فضیلت میں نہیں ہو سکتے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ یہ آیت پوچھی حضرت براء ابن عازب سے، یہ آیت کس کے بارے میں اتری؟ حضرت براء ابن عازب فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں آئے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم۔ یہ عبداللہ بن ام مکتوم کون ہے جی؟ عبداللہ بن ام مکتوم یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مسجد نبی کے مؤذنوں میں سے ایک مؤذن ہے۔ حضرت بلال بھی تھے، اب ابن ام مکتوم بھی تھے، یہ پھر بعد میں مکہ چلے گئے، مکہ میں پھر یہ اذانیں دیتے تھے۔ یہ حضور کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے چہیتے صحابی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن نے سورہ عبسہ وتولی نازل کی، پوری سورت نازل ہوئی۔ حضور جب یہ آتے تھے نا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ ایسا نہیں کوئی ان کی فضیلت زیادہ ہے حضور سے، نہیں، فضیلت ان کو سرکار کی وجہ سے ملی، لیکن ان کی رائے میں اللہ پاک نے ان کی تائید میں سورہ عبسہ نازل کی۔ آپ اس کا ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں کہ یہ وہ سارا واقعہ پس منظر ہے، وقت تھوڑا ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں اور یہ آنکھوں سے کیا ہے جی؟ نبینہ ہے۔ اب آئے بارگاہ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھوں سے نبینہ ہوں، تو کیا میں پیچھے رہ جاؤں، میرے لیے بیٹھ جانا، آرام کرنا ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اب میں تو نہیں جنگ میں جا سکتا، نبینہ ہوں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت زید کو بلایا، فرمایا زید اونٹ کے شانے کی جو ہڈی ہے نا وہ لے کے آؤ۔ حضور نے ہڈی منگوائی کیونکہ وہ ذرا ہڈی چوڑی ہوتی ہے، اس پہ یہ آیت لکھوائی اور فرمایا یہ آیت لکھو، اور یہ آیت اس پر لکھ دی
اور ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ نے جو عذر پیش کیا تھا اس کے بارے میں آیت اتری کہ مسلمانوں میں جو بیٹھ جائیں گے، پیچھے رہ جائیں گے، میدان جنگ میں جانے والوں کے برابر نہ ان کی فضیلت ہو سکتی نہ اجر ہو سکتا ہے۔ اور یہ ہیں کیا جی؟ نبینہ۔ ہمارے نظر میں تو نبینہ اگر گھر میں بھی نماز پڑھ لے تو نماز اس کی ہو جائے گی، کیونکہ اس کو رستہ دکھانے والا اگر کوئی نہیں ہے، تو لے جانے والا اگر کوئی نہ ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے، اجازت ہے۔ نماز میں یہ مسئلہ ہے، تو جہاد میں تو لڑنا ہے، اور وہ تو جہاد تو کام ہے، لڑنا تو کام ہے دیکھنے والوں کا، آنکھوں والوں کا، نبینہ کا کام۔ لیکن صحابی ابن ام مکتوم جیسے بوڑھے ضعیف صحابی بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ گئے۔ اس لیے مدینہ میں کعب ابن مالک وہ پیچھے رہ گئے تھے نا، وہ کہتے کہ مدینہ منورہ میں کوئی بھی نہیں تھا سوائے منافقین کے، بچوں کے اور عورتوں کے، یا کہہ رہے ہم جو 2 لوگ پیچھے رہ گئے تھے، بعد میں نبی علیہ السلام نے پیچھے رہ جانے پر 50 دن سرکار نے ان سے بات نہیں کی کہ کیوں رہا بھائی، صحیح سلامت ہٹا کٹا تھا، تو جا سکتا تھا، اور جانا کس لیے بھائی؟ اس زمانے کی سپر پاور سے لڑنے کے لیے جا رہے ہیں۔ سپر پاور جن کی اس زمانے میں بتایا جا رہا ہے تقریباً 1 لاکھ سے زیادہ فوج تھی، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خبر دی گئی کہ آپ کے مقابلے میں آ رہی ہے۔ اور ادھر جب حضور جا رہے ہیں نا، امتحان ہے نا بھائی، یہ تو حضور کی زندگی ہے کہ مسلمان کو اگر عزت کے ساتھ جینا ہے تو حضور کے ان طرز عمل پر چلنا ہوگا، ورنہ بحیثیت اسلامی ممالک کے ہم دنیا میں سروائیو کر ہی نہیں سکتے۔ ہمیں 50 جہاز کیا 50,000 جہاز بھی لا کر یہ سب عرب ممالک اپنے وہاں کھڑے کر دیں نا بھائی، جب تک چلانے کا جگرا نہیں ہوگا تو تب تک آپ دنیا میں سر اٹھا کے جی نہیں سکتے۔ بناتے رہو برج خلیفہ، برج جدہ، برج فلاں اور برج فلاں بناتے رہو، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اپنی عزت کے ساتھ اگر رہنا ہے نا تو حضور کی اس سیرت پر عمل کرنا ہوگا۔ حضور علیہ السلام تبوک میں ابھی گئے نہیں، جانے سے پہلے کہا بھائی جانا ہے۔ اب صحابہ کہتے ہیں اب وہ اس زمانے میں یہ سمجھ لیں یہ جو موسم چل رہا ہے نا، اب عرب کے اندر یہ جو موسم ہے، یہ جو ایام ہے یعنی اگست اور ستمبر کے مہینے، ان میں کھجور جو ہے نا وہ کاشت ہوتی اترتی ہے، کھجور اتارتے ہیں درختوں سے، ہر سال کھجور انہی دنوں میں لگتی تھی، تو انہی دنوں میں اتارنی ہے۔ اب جانا تبوک، پتہ نہیں 4 مہینے لگ جائیں 5 لگ جائیں، ظاہر بات ہے پیدل یا اونٹوں کھچروں پہ جانا ہے۔ اب کسی صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرا تو مسئلہ ہے، میں نے تو کھیتوں میں کام کرنا ہے، میں نے تو درختوں سے کھجور اتار دی ہیں اور کھجور بیچ کے ہی پورے سال کا خرچہ نکالنا ہے۔ کسی ایک صحابی نے نہیں کہا، سارے کے سارے مدینہ والے نابینا بوڑھے صحابہ بھی نہیں رہے اور وہ بھی حضور کے ساتھ چلے گئے تبوک میں۔ اب مجھے بتائیے، نبی علیہ السلام کو قرآن نے کہا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے، تو حضور کی زندگی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ بھائی کہ ایک مسلمان تکلیف میں ہو، ایک مسلمان مر رہا ہو، ایک اسلامی ملک کے اوپر جو ہے کافر عذاب بن کے نازل ہو رہے ہوں، اور تم کہو جی ہم بس مذمت کرتے ہیں، بس مذمتی پرچہ دے کر جناب خود آ کے چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں سائڈ پر۔ تو کرنل قذافی کی بات مجھے یاد ہے، کہتے ایک نمبر لگے ہوئے ہیں، آج اس کا ہے، آج میرا نمبر ہے، کل تمہارا ہے، پرسوں دوسرے کا ہے۔ اور جب وہ یہ بات کر رہا تھا تو سارے عربی، یہی قطری، یہی سعودی، یہ تب ہنس رہے تھے کہ اے کیا ہم نے تو جناب دنیا کی سپر پاور امریکہ کو پیسے پے کرتے ہیں اپنی سیکیورٹی کے پیسے، اپنی فوج نہیں بنائی، حضور نے اپنی فوج بنائی، حضور نے کسی کو سیکیورٹی گارڈ نہیں رکھا، کوئی رکھا بھائی؟ کسی کافر کو کہا کہ بھائی ہماری سیکیورٹی کرو، حضور نے نہیں کہا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی فوج تیار کی، اپنا دفاعی سامان بنایا، گھر میں کھانے کو ہے نہیں ہے، اعلیٰ کھانا ہے نہیں ہے، گھر میں تیل جلانے کو لائٹ کرنے کے لیے ہے نہیں ہے، لیکن سرکار نے اس زمانے میں اپنے دفاع کے لیے 9 قسم کی تلواریں اپنے کمرے میں لٹکا کے رکھی تھی۔ یہ سرکار کی زندگی ہے نا۔ تو بھائی مجھے بتائیں نا، اس کے علاوہ میں اس دور میں اور کیا بتاؤں کہ بھائی اور کیا کرنا چاہیے؟ مسئلہ مسلمانوں کا یہ ہے، اب میں یہاں پر کچھ اور چیزیں بتاتا پھروں۔ جس کی ضرورت ہے، حکیم اور طبیب اور ڈاکٹر بھی وہی کہلاتا ہے کہ جو مریض کے مرض کے مطابق علاج بتائے۔ تو میں کہتا ہوں عجیب ہے آج کل کا مولوی بھی کہ مسئلہ کچھ اور چل رہا ہے مسلمانوں کا، اور مسلمان بتا رہا ہے لائٹنگ کے مسئلے بتا رہا ہے جنہیں کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے۔ اب اس جھگڑوں میں ہم ڈالیں گے، اب یہ مسئلے پیچھے رہ گئے، یہ مسئلہ نہیں ہے اسلام کا، مسئلہ اب ہے اسلام کو فرق کا مسئلہ۔ مسلمانوں کو کم از کم، اب بعض لوگ سوچیں گے یار ایتھے تھے وہ ملک نہیں سن رہے نا، بھائی اگر یہاں وہ ملک نہیں نا سن رہے تو نوجوان سن رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، کل کو آپ کم از کم اپنی نسلوں کو بتانے جوگے ہوں گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام مشکل وقت میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا۔
کم از کم اپنی نسلوں کو تو یہ سکھائیں گے نا سیرت نبی کا یہ پہلو جو آپ کو نہ اسکول والے بتاتے ہیں آپ کے بچوں کو، نہ کالج والے بتاتے ہیں. تو یونیورسٹی تو چھوڑو نا بھائی، یونیورسٹی تو ویسے ہی زنا کے اڈے بنے ہوئے ہیں. وہاں تو سوائے جناب نشوں کے اور آئس کے، ناچ اور ڈانس کے سوائے کچھ نہیں ہوتا. اور بس 2-4 سال کے بعد ڈگری آپ کے بچے کو کاغذ کا ایک ٹکڑا تھما دیا جاتا ہے اور آپ بھی مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہمارے بچے نے ڈگری کی تھی. ہے ڈگری شگری نہیں، وہاں سے ناچ گانے اور تماشے سیکھ کے آیا ہے، پڑھائیاں شرائیاں نہیں کر کے آیا. پڑھائی کرنی ہے تو پڑھائی یہ ہے حضور کی زندگی. یہ پڑھنے کا مزہ ہے جس سے بندہ پڑھ کر واقعی انسان بنتا ہے. یہ کیا زندگی ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی. تو صحابہ میں دیکھیں نا کچھ لوگ ایسے تھے جو فرنٹ لائن پہ کھڑے ہوئے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص، یہ بڑے بڑے جنرل، ابو عبیدہ بن الجراح، یہ لوگ تھے. اچھا کچھ پیچھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی فوج کی مالی مدد کرنے والے تھے. کچھ اپنے طور فزیکلی جاتے تھے، جنہیں وہ پیسہ نہیں تھا وہ کہتے تھے ہم فزیکلی جائیں گے، ہم اپنی جان کا نذرانہ پیش کریں گے. اور کچھ جاتے تھے کہتے تھے ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن ہاں دین کی آبیاری کے لیے ہم اپنا مال پیش کرتے ہیں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا نا، فرمایا یا تو خود جا کے اللہ کے راستے میں لڑو، نہیں کر سکتے دوسرا کام یہ ہے کہ ان کے لیے اپنا مال دو، پیسہ دو. اب پیسہ کیا ہے کہ جہاں کوئی عالم دین کوئی دین کی بات کر رہا ہے اور اسلام کی سربلندی کی گفتگو کر رہا ہے، وہاں پہ اپنا مال لگانا بھی جہاد میں لگانے کی مناسبت سے رکھتا ہے. جہاد کے اللہ کے راستے، کیونکہ اب میں یہاں پہ بات کر رہا ہوں نا، آپ لوگ بیٹھے ہیں، پکھا لگا ہے، اے سی لگا ہے، تو آپ بھائی جو بھی اللہ کے راستے دے رہے ہو تو آپ کے مال دینے کی وجہ سے یہ دین کی بات پہنچ رہی ہے نا. باہر اسپیکر لگا ہے تو باہر جو بات قرآن کی آیتیں یا حدیث مبارکہ بیان کر رہا ہوں تو یہ اگر آپ لوگ تعاون نہ کریں تو یہ ایسا ہو سکتا ہے بند ہو جائے گا نا. پھر یہی ہے کہ مسجد کے اندر ہی جو لوگ ہوں گے ان کی بات پتہ چلے گی. تو حضور نے فرمایا یا تو اللہ کے راستے میں اپنا جان دے کر یا اپنا مال دے کر. فرمایا اگر یہ بھی نہیں کر سکتے، اتنے ہی تم غربت میں ہو، افلاس میں ہو، اتنے فقیر و مسکین ہو. لیکن فقیر و مسکین آج کل ہے کوئی نہیں ماشاء، سب اپنے جوگے تو کم از کم ہے نا. فقیر مسکین اس کو کہتے ہیں بس کچھ بھی نہ ہو، اپنے کھانے کے جوگا بھی ایک ٹائم کا نہ ہو، وہ ہوتا ہے فقیر مسکین. فرمایا اگر تم بالکل فقیر مسکین ہو تو تیسری آپشن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دی ہے کہ تم ان کے لیے، ان مظلوموں کے لیے، ان مجاہدین کے لیے اپنے ہاتھ اٹھا کے دعا کر دو، دعا دے دو ان کو. تو ہر لحاظ سے ہمیں اسلام کی سربلندی کے لیے ہی کام کرنا ہے. ہم نہیں لڑ سکتے بھائی تو کم از کم میرے پاس مائک ہے بھائی، میں ممبر رسول پر اللہ کے محبوب کی زندگی تو بیان کر سکتا ہوں نا. بتا سکتا ہوں کہ حضور نے مشکل مرحلوں میں اپنی امت کو کیا سکھا کر گئے ہیں، یہ تو بتا سکتا ہوں نا. تو آپ ہاں اگر ہم یہ کام نہیں کر سکتے تو بھائی پھر ہماری زندگی بھی کس کام کی. زندگیاں بھی پھر وہی ہیں جو اللہ کے دین میں، مال بھی وہی ہے جو اللہ کے دین میں، اور وقت بھی وہی ہے کہ جو اللہ کے راستے پر لگے. ورنہ اس کے علاوہ سب خرافات ہے، کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پلے. پھر اس کے علاوہ ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.